بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 آج شروع ہو رہی ہے۔ دیکھ لیجئے تختی نمبر 26 علامات وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہریں۔ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف میں کہاں پر ٹھہریں اور کہاں پر نہ ٹھہریں اور کہاں پر کس طرح ٹھہریں، اس میں پورے نقشے میں یہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علامات ہیں، یہ سب علامات قرآن شریف میں بنی ہوں گی اور اس کی تشریح اس میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن شریف میں آپ کو یہ گول نشان جو دکھائی دے رہا ہے، یہ دکھے گا تو اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں آپ۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر یہ گول نشان بنا ہوا ہے تو یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ٹھہر جائیے، آگے بڑھیے۔ پھر یہ دیکھیے یہ 5 ایسا بنا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو آیت، یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں۔ یہ جو اس میں بتا رہے ہیں یہ اوپر والی کے کی طرح ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہاں بھی آیت کوئی مثل کے آیت کے حکم کے ہیں۔ یہ جو اوپر یہ جو ہے یہ اس کے مثل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ میم جہاں پر بنی ہو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ نہ ٹھہرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ٹھہرنا چاہیے۔ اور جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم جہاں پر بنا ہو یہاں پر بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں پر زا بنا ہو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سواد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ سواد جو جہاں پر بنا ہو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سانس نہیں لے پا اتنی لمبی ہے اور وہاں پر سواد بنا تو وہاں پر ٹھہر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، قاف جہاں بنا وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، نہ ٹھہرے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاف مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی قاف اور کاف یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، کاف پر بھی۔ دیکھیے ماں جہاں پر بنا ہو، ماں یہ معانقہ کی علامت ہے، دو جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بتا رہے ہیں مثال کے طور پر یہ نقطہ جو ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے 2 نقطے ہیں، یہ ایک آیت کے شروع میں ہو ایک آیت کے لاسٹ میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک جگہ پر ٹھہر جائیں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں، اور دونوں جگہ نہ ٹھہریں۔ جیسے یہاں پر یہاں اس میں اما پارا جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر دیکھیے 3 نقطے یہ بنے ہوئے ہیں، دیکھیے بنے ہیں چھوٹے سے، یہ والے 3 نقطے، یہ یہی نقطے 3 اوپر بنے ہوں آج شروع سے پہلے، یہاں پر بنے ہوں، جیسے یہاں سلام پر بھی بنا ہے اور یہاں پر بھی یہ 2 نقطے بنے ہیں، تو امرن سلام یہاں پر سانس توڑ دے، امر سانس توڑ دے، اور پھر سلامن ہی اتا مطلب فجر پڑھے، یہاں پر 3 نقطے لگے ہیں۔ اور یا پھر سلام من کل امر، امرن سلام پھر یہ اتا مطلع الفجر، یا من کل امر سلامن ہی اتا مطلع الفجر، یعنی جہاں پر 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ ٹھہریں ایک جگہ نہ ٹھہریں۔ ٹھیک ہے، اما پارے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اسی صورت میں۔ قف یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، قف پر ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، سل پر بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لام الف
یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہیں یا یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں ٹھہرے وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ لام الف جو ہے یہ گول آیت کے اوپر بنا ہو، مطلب گول آیت کے پاس میں بنا ہو تو ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ نہ ٹھہرے نہ مطلب بگڑ جائیں گے۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں۔ وقفہ، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ دیر آواز بند کریں، یعنی یہاں تھوڑی دیر بند کریں آواز، اور یہاں وقفہ پر تھوڑی زیادہ دیر آواز بند کریں۔ اور یہاں جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے، یعنی کہاں جہاں پر 2-3 علامات ہیں جیسے قاف اور کاف، تو اوپر جو علامت ہو اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ سانس توڑے پھر کچھ پیچھے سے لٹا، اور ایک چیز اور بتائے گی اس میں، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لٹا کر پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر سانس توڑنا ہے، یہاں، ٹھیک ہے، یہاں تو اس طرح پڑھیں گے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن۔ اب دیکھیے سانس توڑیں گے تو بإذن، اب ملا کر پڑھیں گے تو بإذن ربہم، اور سانس توڑیں گے تو بإذن، ٹھیک ہے۔ اس پہ لاسٹ ہونے پہ جزم ساکن دے دیں گے، جیسے ساکن ہے یہاں پر بھی دے دیں گے بإذن، ٹھیک ہے۔ اب ملا کر پڑھیں گے بإذن ربہم، اور پھر جب پھر یہاں سانس آپ نے توڑ دی بإذن، اب جب پڑھیں گے تو پھر پیچھے سے پڑھیں فیہا بإذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ تختی نمبر 26 پوری سمجھائی گئی ہے، اور اسی کے اکارڈنگ کل اس میں آگے آپ کو سب سمجھنے میں ملے گا، جیسے لام الف کہاں پر سانس توڑیں، سین یا سکتہ کیسے سانس ٹوٹے گی، ابھی دکھا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھیے صلا، یہ دیکھیے یہاں پر وقفہ بتا رہے ہیں، یہ دیکھیے وقفہ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں یہ وقفہ ہے، یہاں سکتہ کی نسبت سے زیادہ دیر آواز بند کریں گے، یہاں سکتہ کی نسبت سے زیادہ دیر، یہاں پر وقفہ ہے تو دیکھیے یہ سکتہ ہے تو یہاں پر تھوڑی دیر، جیسے کلا بل رانا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں وقفہ ہے تو تھوڑی زیادہ دیر، جیسے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر سانس نہیں توڑیں گے۔ ایسے یہاں پر بھی وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اے دیکھیے جیم میں آپ کو پیچھے دیکھیے جیم میں بھی کچھ بتایا گیا، دیکھیے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر بھی بتا رہے ہیں ٹھہر سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے جیم کہاں پر گئے، یہ جیم، قالوا بلا، سانس توڑ دو، شہدنا ان تقولوا، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا، یعنی یہاں پر سانس توڑ سکتے ہیں، اگر نہیں توڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو تختی نمبر 26 اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔